إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. محترم صدر مجلس، امیر مرکزی جمعیت علماء ہند، ناظم ضلعی جمعیت اہل حدیث پاکوڑ، نائب ناظم ضلعی جمعیت اہل حدیث پاکوڑ اور دیگر ذمہ داران، خواتین و حضرات، وقت چونکہ بہت ہو چکا اور آخر میں ہونے کے سبب کیونکہ میرے حصے میں وقت جو آیا ہے وہ آدھے گھنٹے کا آیا ہے اور میرے بعد ایک اور مقرر ہے جو آپ سے روبرو ہوں گے انشاءاللہ، لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ آدھے گھنٹے میں اپنی بات کو سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر سکوں. میرا موضوع ہے نوجوانوں پر موبائل و انٹرنیٹ کے مضر اثرات. یعنی یہ جو موبائل ہے لوگوں کے ہاتھ میں، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں، اس کے غلط اثرات نوجوانوں پر کیا کیا پڑ رہے ہیں. دیکھیے، نوجوان ہماری قوم کا سرمایہ ہے. نوجوان ہماری قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر نوجوان مضبوط رہے، اگر نوجوان درست رہے تو قوم درست رہے گی، اور اگر نوجوان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، نوجوان کے اندر فساد پیدا ہو گیا، تو سمجھو کہ ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جس کو نہ اللہ پسند کرتے ہیں نہ اس کے رسول. موبائل کے مضر اثرات، موبائل اور انٹرنیٹ، اسی میں آپ جوڑ لیجیے سوشل میڈیا بھی، کیونکہ موبائل اور انٹرنیٹ سے جو چیز چلتی ہے جس کے برے اثرات سب سے زیادہ نوجوانوں پر پڑتے ہیں وہ سوشل میڈیا ہے. بغیر کسی لمبی تمہید کے آئیے میں ان مضر اثرات کو، ان برے اثرات کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ موبائل، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا، اس کے ہمارے نوجوانوں پر کیا غلط اثرات پڑ رہے ہیں. میرے بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلا اور برا اثر اس موبائل کے ذریعے، اس انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارا نوجوان اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اپنا وقت برباد کر رہا ہے. آپ دیکھیں گھنٹوں گھنٹوں ہمارا نوجوان اس موبائل میں لگا رہتا ہے. کئی گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ ہمارا نوجوان موبائل میں برباد کر دیتا ہے. اندازہ لگائیے کہ وہ کس قدر قیمتی چیز کو اس موبائل کے پیچھے گنوا رہا ہے. اندازہ لگائیے وہ موبائل کے پیچھے پڑ کر کس قدر عظیم نعمت کو گنوا رہا ہے. آئیے حدیث آپ کے سامنے پیش کروں
عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبوبان كثير من الناس الصحة والفراغ رواہ البخاری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں، اللہ اکبر، اندازہ لگائے پیارے نبی علیہ السلام نے ان دونوں چیزوں کو نعمت شمار کیا جس کا آگے تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے تعلق سے اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ کون سی دو نعمتیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الصحت والفراغ، نمبر 1 صحت اور نمبر 2 فراغت، یعنی انسان کے پاس جو خالی وقت ہوتا ہے۔ یہ جو دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان اس کی صحیح طریقے سے قدر نہیں کرتا ہے۔ جب انسان کے پاس صحت ہوتی ہے وہ اس کا صحیح اور درست استعمال نہیں کرتا، اور جب اس کی صحت ختم ہو جاتی ہے، جب اس کی صحت اس کی کمزوری میں تبدیل ہو جاتی ہے، جب اس کی جوانی اس کے بڑھاپے میں بدل جاتی ہے تو پھر وہ افسوس کرتا ہے، پھر وہ آہیں بھرتا ہے، پھر وہ تمنائیں اور آرزویں کرتا ہے ایک کاش میں عمرہ کرنے کے لیے چلا جاؤں، ایک کاش میں مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکوں، ایک کاش میں زمین پر پیشانی رکھ کر سجدہ کر سکوں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کمزوری کے باعث، جو بڑھاپے کی وجہ سے زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے، حالانکہ جب ان کے پاس صحت تھی، جب ان کے پاس تندرستی تھی، جب ان کے پاس جوانی تھی تو وہ زمین پر سجدہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی جوانی کا درست استعمال نہیں کیا، اپنی صحت کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسری چیز کیا؟ فراغ، جو وقت ہے انسان کے پاس۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ اتنی عظیم نعمت ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی دولت آپ کے پاس سے ختم ہو جائے، کوئی آپ کو دے سکتا ہے، ممکن ہے کوئی آپ کو دے دے۔ آپ کے پاس سے آپ کا مال ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کچھ اہل خیر اٹھیں اور آپ کی جھولی میں کچھ مال ڈال دیں، اللہ نہ کرے کسی باڑ کی زد میں آ کر یا کسی زلزلے کی زد میں آ کر کسی کا مکان گر جاتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اہل خیر اٹھے اور اس کا مکان بنوا دے۔ یہ چیزیں واپس آ سکتی ہے، مکان انسان دوبارہ بنا سکتا ہے، مال کو انسان دوبارہ کما سکتا ہے، لیکن وقت اتنی عظیم نعمت ہے، وقت اتنی بڑی دولت ہے، ایک بار چلا جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کو آپ کو واپس لا کر نہیں دے سکتی۔ اندازہ لگائیے ہمارا نوجوان اس وقت کو کس طریقے سے موبائل میں ضائع کر رہا ہے، ایک گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، بلکہ حد ہے بعض نوجوان لڑکے اور لڑکیاں 15 گھنٹے تک، 18 گھنٹے تک صرف موبائل کا استعمال کرتے ہیں۔ موبائل استعمال کرنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے ارد گرد کالے گھیرے بن گئے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھوں کی روشنی کم ہونے لگی ہے، لیکن وہ اس موبائل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وقت جو ہمارے پاس ہے یہ ایسی عظیم دولت ہے، انسان مرتا ہے تو تمنا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یوں تو کفار کے تعلق سے ارشاد فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، فرمایا کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے وہ یہ تمنا کرتا ہے، وہ یہ آرزو کرتا ہے اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں چھوڑی ہوئی دنیا میں دوبارہ سے عمل کر لوں۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں،
یہ وقت دوبارہ نہیں ملنے والا، یہ جوانی دوبارہ میسر نہیں آنے والی، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنے والی ہے۔ لہذا میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، اس وقت کی قدر کر لو، اس کو موبائل میں ضائع اور برباد مت کرو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک اور حدیث کے راوی الترغیب والترہیب میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، یعنی 5 چیزوں کی قدر کر لو 5 چیزوں سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ فرمایا اپنی اس جوانی کی قدر کر لو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی اس جوانی کی قدر کر لو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کی قدر کر لو اپنی کمزوری سے پہلے، اپنے مال کی قدر کر لو اپنے فقر سے پہلے، اور اپنے اس وقت کی جو تمہارے پاس خالی وقت ہے اس کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ تم مصروف ہو جاؤ، اور اپنی اس زندگی کی قدر کر لو اپنی موت سے پہلے۔ اللہ اکبر! انسان اس عظیم نعمت کو، اس وقت کو اس موبائل میں گنوا رہا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ اس وقت کے بارے میں اللہ کے یہاں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ اس جوانی کے بارے میں اللہ کے یہاں پوچھ تاچھ نہیں ہوگی؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، ترمذی شریف کی حدیث، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم۔ رواه الترمذی۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث فرماتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان کے قدم اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے۔ آگے بڑھنے سے پہلے توجہ دلانا چاہوں گا، اللہ کے نبی نے کس کی بات کی؟ اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکتے۔ اندازہ لگاؤ اس دن اللہ کے غیظ و غضب کا، وہ دن کس قدر خوفناک ہوگا اس کا اندازہ لگاؤ، اور پھر سوچو کہ کس کے سامنے جواب دینا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ آج دنیاوی وردی پہنے ہوئے دنیاوی عہدے کا شخص اگر آپ کو روک لیتا ہے کہ رک جائیے، کاغذ چیک کروائیے، بائک سے جا رہے ہیں، گاڑی سے جا رہے ہیں، کاغذ چیک کروائیے، ہمت نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی تمام باتوں کا جواب نہ دے، جب تک کہ سارے کاغذات چیک نہ کروا دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دن کے تعلق سے ارشاد فرمایا تمہارے قدم رب کے سامنے سے نہیں ہل سکتے جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دو۔ عن عمرہ فیما افنا، ایک تمہاری عمر کے بارے میں سوال ہوگا، یہ کس چیز میں فنا کی۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اور تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہ کس چیز میں بوسیدہ کی، کس چیز میں بھلائی۔ سوال ہوگا او میرے بندے، میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تجھے صحت دی تھی، میں نے تجھے طاقت دی تھی، تو نے اس طاقت کا، اس جوانی کا کس طریقے سے استعمال کیا؟ ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ یہی نہ کہ اللہ ہم تو موبائل میں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے تھے، اس میں اپنا وقت ضائع کر رہے تھے، اس میں جوانی ضائع کر رہے تھے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ وقت کی بربادی۔ نمبر 2، موبائل اور انٹرنیٹ کا دوسرا نقصان وہ ہے میرے بھائیوں ریاکاری۔ یہ جب سے موبائل ہمارے ہاتھ میں آیا اس نے ہمارے اندر ریاکاری پیدا کر دی۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے کہ
ایک صدقہ و خیرات تقسیم کر رہا ہے کہ فوراً فوٹو سوشل میڈیا پر اتنا مال تقسیم کیا، لوگ واہ کریں گے، لوگ تعریف کریں گے، بڑے سخی ہیں۔ حد یہ ہے، حج کرنے کے لیے گیا ہے، اللہ کے گھر بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور وہاں پر سیلفی لے رہا ہے، سوشل میڈیا پر ڈال رہا ہے۔ اللہ کے بندے وہاں جا کر بھی تو موبائل نہیں بھولا۔ اور بعض لوگ تو جھوٹے یوں ہاتھ کر کے کعبے کے سامنے کہ لے سیلفی دوسرے سے لے رہے، کچھ نہیں، منہ میں کچھ نہیں بول رہا، بس یوں ہاتھ کیے ہوئے، جھوٹا مکار۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ موبائل، یہ اینڈرائڈ موبائل جو آیا ہے اپنے پاس، یہ ہم کو ریاکاری سکھا رہا ہے۔ تو دوسری چیز جو ہمارے نوجوانوں پر اثر انداز ہوئی مضر بری، وہ کیا ہے؟ ریاکاری۔ نمبر 3، تیسرا مضر اثر نوجوانوں پر جو پڑا اس موبائل کا، انٹرنیٹ کا، سوشل میڈیا کا، وہ ہے عبادتوں میں ڈسٹرب ہو جانا، عبادتوں میں خلل پیدا ہو جانا۔ خلل کیسے؟ انسان نماز پڑھنے جا رہا ہے، پھر بھی اس کا ذہن جو ہے موبائل کی طرف لگا ہوا ہے، دماغ میں ہے ابھی نماز سے پہلے پوسٹ ڈالی ہے میں نے، پتہ نہیں اس پر کتنے لائکس آئے ہوں گے، پتہ نہیں اس پر کتنی کمنٹس آئی ہوں گی، لہذا نماز سے فارغ ہوا فوراً موبائل چیک کرتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسے لگتا ہے نماز پڑھتے ہی بعض لوگ اس طریقے سے موبائل دیکھتے ہیں جیسے قبولیت کا میسج آیا ہوگا کہ نماز قبول ہوئی یا نہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے بندے، مسجد میں آئے ہو، موبائل کو آف کر کے آنا چاہیے نا، لیکن وہ موبائل کو آف نہیں، کیا لگائے ہوئے ہیں؟ موبائل کو اس طریقے سے لگائے ہوئے ہیں کہ پتہ چل جائے، اگر کسی کا لائک آئے، کمنٹ آئے تو پتہ چلے، میسج آئے تو پتہ چلے، وائبریٹ رنگ آئے تو پتہ چلنا چاہیے۔ یعنی نماز میں آیا ہے لیکن دل و دماغ کہاں لگا ہوا ہے؟ موبائل کی طرف۔ تو میرے بھائیوں، اس موبائل نے ہماری زندگی میں جو ہے، ہماری عبادتوں میں جو ہے ڈسٹرب پیدا کر دیا، ہماری عبادتوں میں خلل پیدا کر دیا۔ کئی مرتبہ انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے موبائل کی رنگ بج جاتی ہے، اپنی بھی نماز خراب کر رہا ہے، دوسرے کی بھی نماز خراب کر رہا ہے، سب کی عبادت میں خلل ڈال رہا ہے۔ اچھا، اور سمجھتا یہ ہے کہ یوں کر کے جیب میں ہاتھ ڈال کے بند نہیں کر سکتا ہے، جبکہ وہ بند کر سکتا ہے، بند نہیں کروں گا۔ اب پوری نماز خراب ہو رہی ہے، امام صاحب کی قرات بھی متاثر ہو رہی ہے، کس کی وجہ سے؟ اس کے موبائل کی وجہ سے۔ اور آج کل کے چائنیز موبائلوں میں، اینڈرائڈ موبائل میں ایسی ایسی رنگ آ رہی ہے، ایسی ایسی ٹون کہ جو وہ بجتی ہے تو پوری مسجد میں گونجتی ہے اور سب کی عبادتیں خراب ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تیسرا مضر اثر جو نوجوانوں پر پڑ رہا ہے اس موبائل کا، اس انٹرنیٹ کا، سوشل میڈیا کا، وہ کیا ہے؟ عبادتوں میں خلل۔ نمبر 4، چوتھا مضر اثر وہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارا نوجوان اس موبائل کو لے کر اپنوں سے دور ہو گیا، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے دور ہو گیا، اور جو دور والے ہیں ان کا وہ قریبی بن گیا۔ سوشل میڈیا پر خیر خبر لے رہا ہے، فلانے صاحب کا کیا حال ہے، فلانے صاحب کا کیا حال ہے، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر پوسٹ ڈال رہا ہے، ہیپی مدر ڈے، ہیپی فادر ڈے، اور گھر میں بوڑھا باپ ہے، گھر میں بوڑھی ماں ہے، اس کی خدمت کرنے کی اس کو توفیق نہیں ہو رہی، ان کا حال چال معلوم کرنے کی اس کو توفیق نہیں ہو رہی۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، ماں باپ بیمار ہیں، ماں باپ دوا کے لیے محتاج ہیں، دوا کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن یہ ماں باپ کا حال چال نہیں معلوم کر رہا۔ بوڑھے ماں باپ پریشان ہیں، مولوی صاحب ہمارے بچے کو ہوا کیا ہے؟ یہ دیکھو ہر وقت بس موبائل چلاتا رہتا ہے، اس نے جو فیس بک کا لوگو ہوتا ہے نا یوں کر کے، یہ اس کے جسم کی حالت بن گئی، ہر وقت یوں رہتا ہے۔ اب انہیں کیا معلوم کہ اس موبائل میں ہے کیا، اس موبائل میں ہے کیا انہیں نہیں معلوم۔ ان بوڑھے ماں باپ کو کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے جوان بچے کو دیکھو، نہ ہمارے پاس بیٹھتا ہے، نہ ہماری خیریت دریافت کرتا ہے، نہ ہمارا حال چال معلوم
کرتا ہے، ہر وقت بس موبائل میں لگا رہتا ہے۔ دوسروں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اس کے پاس وقت ہے۔ جو امریکہ میں بیٹھا ہے اس کے لیے وقت ہے، جو سعودی میں بیٹھا ہے اس کے لیے وقت ہے اس کے پاس، لیکن گھر میں ماں باپ ہے بوڑھے، ان کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ اس موبائل نے اس کو اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے سے دور کر دیا ہے، جبکہ ماں باپ یہ تو وہ ہے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، یہ بوڑھے ماں باپ جب تک تمہارے پاس زندہ ہیں ان کو اللہ کی نعمت جانو، اللہ کی قسم ہے ان کو اللہ کی نعمت جانو، ان کی قدر کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اقبل رجل الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابایعک علی الہجرۃ والجہاد ابتغی الاجر من اللہ تعالی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. رواه البخاری۔ بخاری شریف کی یہ حدیث میرے بھائیوں اور بہنوں ملاحظہ کرنا، اور گھر میں اگر بوڑھے ماں باپ ہیں اور اس موبائل کے سامنے، اگر بوڑھے ماں باپ کے سامنے اس موبائل کو اگر ہم اور آپ اہمیت دیتے ہیں تو ذرا غور و فکر کرنا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ کس بات کی؟ ہجرت کرنے کی۔ کس بات کی؟ جہاد کرنے کی۔ اور اے اللہ کے رسول، میرا مقصد اس سے یہ ہے کہ میں اجر و ثواب حاصل کروں، میں اللہ کی رضامندی حاصل کروں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے دریافت کیا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اللہ اکبر! کیا معلوم کیا؟ کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ صحابی نے کہا ہے اللہ کے رسول، اللہ کا شکر ہے دونوں ہی حیات ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو پھر جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس چلے جاؤ، فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ اکبر! صحابی کس قدر عظیم نیت لے کر آیا ہے ہجرت کرنے کی، جہاد کرنے کی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے ہجرت کے عمل کو، اس کے جہاد کی نیت کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور اس کو حکم دیتے ہیں ارے تمہارے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو جاؤ انہی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ گویا کہ اگر تم اللہ کی رضامندی چاہتے ہو، اگر تم اجر و ثواب چاہتے ہو ہجرت کر کے، اگر تم اجر و ثواب چاہتے ہو جہاد کر کے، تو پھر یہ اجر و ثواب تو تمہیں ماں باپ کی خدمت کر کے بھی مل جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ان سے جہاد اور ہجرت پر بیعت نہیں کی، کہا ماں باپ کی خدمت کرو۔ ہم سے اور آپ سے موبائل نہیں چھوڑا جاتا ماں باپ کی خدمت کے لیے، ہم سے اور آپ سے موبائل نہیں چھوڑا جاتا ماں باپ کی حال چال، ماں باپ کا حال چال معلوم کرنے کے لیے۔ ہمیں سوشل میڈیا سے پیار ہے، بوڑھے ماں باپ کے چہرے کی ان جھریوں پر ہمیں پیار کیوں نہیں آتا؟ ہمیں موبائل سے محبت ہے، بوڑھے ماں باپ کی ضعیفی سے، بوڑھے ماں باپ کی کمزوری پہ ہمیں ترس کیوں نہیں آتا؟ ان سے محبت کیوں نہیں ہوتی؟ تو میرے بھائیوں، چوتھا اثر یہ پڑا ہے اس سوشل میڈیا کا، اس موبائل کا، اس انٹرنیٹ کا، کہ اس نے ہمیں اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے سے دور کر دیا۔ نمبر 5، پانچواں مضر اثر ہمارے نوجوانوں پر اس موبائل کا، وہ ہے میرے بھائیوں فحاشی، بے حیائی۔ جب سے یہ موبائل آیا اس نے ہمارے نوجوانوں میں فحاشی اور بے حیائی کو عام کر دیا۔ پہلے انسان گناہ کرتا تھا تو گناہ کے لیے بھی اسے چل کر جانا پڑتا تھا، گناہ کرنے کے لیے اس کو محنت کرنی پڑتی تھی، تب کہیں وہ کسی گناہ میں کامیاب ہو پاتا تھا۔ لیکن اب گناہ کے سارے دروازے اس کے گھر میں جا کر کھل گئے، یہ موبائل اس کے ہاتھ میں آ گیا، اس کے ذریعے وہ اپنے گھر میں بیٹھا بیٹھا نامحرم لڑکیوں سے دوستیاں کر لیتا ہے، اور وہ لڑکی، وہ بیٹی جسے ہم نے موبائل دیا ہے محبت میں،
باپ نے بھائی نے محبت میں دے دیا کہ چلو دے دیتے ہیں، وہ گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر اس موبائل کے ذریعے نامحرموں تک کا راستہ نکال لیتی ہے اور وہ ان سے دوستیاں کر لیتی ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے سب کی بہن بیٹیوں کو، اللہ حفاظت فرمائے ہمارے نوجوانوں کی۔ اس موبائل کی وجہ سے آج ناجائز تعلقات، ناجائز دوستیاں، رات بھر میسج پر گفتگو کرنا، رات بھر میسج پر بات چیت کرنا، آڈیو کال کے ذریعے بات چیت کرنا، یہ میرے بہنوں عام ہو گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کو موبائل دے دیا یا ہم نے اپنی بیٹی کو موبائل دے دیا، وہ اس کا صحیح استعمال کر رہا ہوگا اور وہ اپنے کمرے میں سو رہا ہے، جبکہ ہم کو خبر نہیں ہے کہ وہ رات میں پوری رات جاگ کر نامحرم سے بات کر رہا ہے یا نامحرم سے بات کر رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس موبائل کا ایک پانچواں مضر اثر جو پڑا وہ کیا ہے؟ بے حیائی اس کے ذریعے عام ہوئی ہے۔ آدمی موبائل لیتا ہے، ایک ویڈیو دیکھے گا، دوسری ویڈیو دیکھے گا، سوچے گا یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے، گندی ویڈیو آئے گی اس کے سامنے، فحش ویڈیو آئے گی، سوچے گا یہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لہذا وہ وہاں پر اس ویڈیو کو دیکھ لیتا ہے۔ تو جس گناہ کے لیے اس کو چلنا پڑتا تھا وہ گناہ اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں، اللہ رب العالمین اپنا ڈر پیدا فرمائے کہ اللہ ہم خلوت میں بھی، تنہائی میں بھی تجھ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ نمبر 6، چھٹا مضر اثر موبائل کا، انٹرنیٹ کا، سوشل میڈیا کا، وہ ہے میرے بھائیوں عبادتوں کا ضیاع۔ ہمارا نوجوان موبائل میں اس قدر منہمک ہو گیا کہ اس کو عبادت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر وہ چاہتا تو جتنی دیر اس نے سوشل میڈیا پر وقت ضائع کیا ہے اتنی دیر میں ایک پارہ قرآن مجید کا تلاوت کر سکتا تھا۔ اگر وہ چاہتا 2 پارے، 3 پارے، 5 پارے، بعض لوگ 3 گھنٹے تک لگا دیتے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ اتنی تلاوت کر سکتا تھا، لیکن وہ تلاوت اور نفلی عبادت تو کیا کرے؟ حال یہ ہو گیا ہے کہ موبائل کا وہ اس طریقے سے دلدادہ بن گیا ہے، سوشل میڈیا کا اس طریقے سے رسیہ بن گیا ہے کہ وہ فرض نمازیں بھی چھوڑنے لگا۔ اللہ اکبر! موبائل کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے فرض نمازیں بھی چھوڑنے لگا۔ وہ نماز، اللہ اکبر، آئیے میں آپ کے سامنے حدیث شریف پیش کروں اور پھر ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ اس موبائل میں پڑھ کر کس طریقے سے ہم اپنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں اور یہ نمازوں کا ضائع کرنا کس قدر سخت ہے، اس پر کس قدر وعید ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد والذی نفسی بیدہ لقد حممت ان آمر بحقب فیحتقب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی حدیث، ابو ہریرہ راوی حدیث فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے یہ پختہ ارادہ کیا کہ ایک شخص کو لکڑیاں اکٹھا کرنے کا حکم دوں اور پھر ایک شخص کو کہوں وہ نماز کے لیے اذان دے، جب اذان ہو چکے ایک شخص سے کہوں وہ امامت کروائے اور جب جماعت کھڑی ہو جائے میں ان لوگوں کی طرف جاؤں، میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو ابھی تک حاضر نہیں ہوئے ہیں اور ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائیے یہ الفاظ کون فرما رہا ہے؟ وہ نبی جو رحیم تھے، وہ نبی جو شفیق تھے، وہ نبی جو نرم دل تھے، وہ نبی کہ جو اپنوں کی تکلیف نہیں غیروں کی تکلیف پر بھی کرا اٹھتے تھے۔ ان کی زبان سے اگر یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو چھوڑنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن ہمارا نوجوان پوری رات موبائل میں لگا ہوا ہے، ہمارا نوجوان پوری رات سوشل میڈیا پر گزار رہا ہے، اور جب وہ سوشل
میڈیا پر پوری رات گزارے گا، جب وہ رات 2 بجے تک، جب وہ رات 3 بجے تک موبائل کا استعمال کرے گا، تو آپ انصاف کے ساتھ بتائیے وہ فجر میں اٹھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب وہ رات کے 3 بجے سوئے گا، جب رات کے وہ 2 بجے سوئے گا، تو ہرگز وہ فجر کی نماز کے لیے نہیں جاگ سکتا۔ تو اس سوشل میڈیا کا، اس موبائل کا، اس انٹرنیٹ کا نوجوانوں پر ایک غلط اثر یہ پڑا ہے کہ اس نے ہم سے ہماری نمازیں چھین لی ہے، اس نے ہماری عبادتوں کو خراب کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مختصر میں اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے میں نے جو بھی باتیں عرض کی ہے، اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ ہم بھلے طریقے سے تیرا ذکر کر سکے، اچھی طریقے سے اللہ تیری عبادت کر سکے، اس بات کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔